واپسی کا سارا راستہ وہ خاموش ہی رہے۔ ارتضیٰ نے پیچھے ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ ماہر نے اسے چیلنج کیا تھا، وہ اب اپنے دل سے باتیں کر رہا تھا۔ اس دن تم سے بات کروں گا جس دن یہ چیلنج پورا ہوگا۔ ماہر کے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور جس وقت وہ اندر چلی گئی تو وہ بھی کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ گئے۔ وہ سیدھا بابا کے کمرے میں آیا۔ سکندر صاحب بیڈ پر لیٹے سامنے دیوار پر لگی LCD پر خبریں سن رہے تھے۔ ارتضیٰ کو دیکھ کر ریموٹ سے میوٹ کا بٹن پریس کر دیا۔ بابا آپ سوئے نہیں؟ وہ ان کے بیڈ کے ساتھ پڑی 2 کرسیوں میں سے ایک کو گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ نہیں پتر، میں لوری سن رہا تھا۔ سکندر صاحب تھوڑا سا مسکرا کر بولے۔ عجیب بات ہے، میں خبریں سن لوں تو میری نیند اٹھ جاتی ہے اور آپ انہیں لوری کہہ رہے ہیں۔ ارتضیٰ کو سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی لیکن باپ کے احترام میں سلگا نہیں سکا۔ بس بیٹا، جب روزانہ ایک جیسی ہی خبریں سننے کو ملیں تو وہ لوری ہی لگتی ہیں، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ بابا میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارتضیٰ ان کی طرف جھکتے ہوئے سنجیدہ سا ہو کر بیٹھا۔ کیا پھر کہیں اور تبادلہ ہونے لگا ہے؟ انہوں نے گہری نظر سے ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بابا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آخر اس نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ سو بسم اللہ۔ وہ خوشی کے مارے اٹھ بیٹھے۔ میں تو کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اپنی آخری سانسوں سے پہلے تمہارا بھی گھر بستر ہوا دیکھ ہی لوں۔ آخر آج میری یہ دعا پوری ہو ہی گئی۔ ارتضیٰ تو انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اگر 4 سال پہلے ہی ہاں کر دیتے تو 1-2 پوتا پوتی اور ہوتے ہمارے آنگن میں۔ اگلی بات کرنے کے لیے اسے بہت ہمت چاہیے تھی۔ وہ باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی ذہن میں الفاظ کو ترتیب دے رہا تھا کہ سکندر صاحب پھر بولے۔ میں صبح ہی بہو سے کہوں گا کہ تیاری شروع کر دے۔ آخر اس کا بھی خواب پورا ہونے والا ہے۔ ارم سے بھی ایک دفعہ پھر پوچھ لیں گے۔ سکندر صاحب تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کو تیار بیٹھے تھے۔ بابا میں ارم سے نہیں، ماہر سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بالآخر دبے لفظوں میں دھماکہ کر ہی دیا۔ کون ماہر؟ بے یقینی سے پوچھا گیا۔ ماہم کی دوست، وہ جو ہر کسی سے سوال پوچھتا تھا، اپنی باری آئی تو جواب دینا ہی بھول گیا۔ وہ اب مختصر سے جواب دے رہا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ سکندر صاحب غصے سے گرائے۔ تمہاری بھتیجی کی سہیلی ہے وہ، تم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہو ارتضیٰ، جبکہ تم جانتے ہو تمہارے نام پر کئی سالوں سے کوئی اور بیٹھی ہوئی ہے۔ بابا میرے کہنے پر نہیں بیٹھی وہ، میں نے تب بھی آپ سے کہا تھا اس کی شادی کہیں اور کر دیں، میرے نام پر نہ بٹھائیں، لیکن آپ میں سے کسی نے میری بات نہیں سنی۔ انہیں دیکھتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ سکندر صاحب کے چہرے پر سرد تاثرات نمایاں ہوئے۔ اس بچی کا ہمارے سوا کوئی نہیں ہے ارتضیٰ، معصوم لوگوں کا دل توڑنے سے خوشیاں نہیں ملتی بلکہ اپنا دامن بھی خالی ہو جاتا ہے۔ سکندر نے سمجھانا چاہا۔ مزید میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اب بات کل سب کے سامنے ہوگی۔ انہوں نے حتمی لہجے میں کہہ کر کروٹ بدل لی۔ مطلب تھا کہ اب تم اٹھ کر چلے جاؤ۔ ارتضیٰ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر سختی سے بھینچ کر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ تیسرا سگریٹ سلگا کر اس نے ماہر کو کال کی۔ توقع کے عین مطابق جلدی ہی ریسیو کر لی گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ ایک لمبا کش لیتے ہوئے پوچھا۔ ڈانس، برجستہ جواب آیا۔ میرے بغیر؟ راکھ جھاڑتے ہوئے مسکرایا۔ نہیں، آپ کے خیالوں کے ساتھ، ٹھیکے انداز میں جواب دیا گیا۔ کہیں کیسے فون کیا؟ اس نے گود میں رکھی کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ جنگ کا افتتاح کر دیا ہے میں نے۔ اس کی آواز میں تھکن نمایاں تھی۔ ماہر کا سانس چند سیکنڈ کے لیے رک گیا۔ کیا رسپانس ملا؟ بے چینی سے پوچھا۔ نہ اچھا نہ برا، مجھے آج پتہ چلا ہے کہ خود کو دوسروں کے سامنے کٹہرے میں پیش کرتے ہوئے کیسا لگتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی خاموشی بھی سن رہے تھے۔ ارتضیٰ، مجھے اپنی فیملی کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ماہم کیسے ری ایکٹ کرے گی یہ سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی ہے۔ ماہر کے لہجے میں اضطراب در آیا تھا۔ تم دونوں کی دوستی اتنی گہری ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ تم سے ناراض ہو۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو میں خود اس سے بات کر لوں گا، تم فکر نہیں کرو۔ وہ مستحکم لہجے میں بول رہا تھا۔ فکر تو اسے تھی صرف بھابھی کی طرف سے۔ مجھے لگتا ہے اس دفعہ میں فیل ہو جاؤں گی، وہ افسردہ لہجے میں بولی تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ مجھے تم فیل ہو کر بھی قبول ہو۔ ہاں ہاں ہاں، کمرے میں ماہر کا کہکا گونجا۔ دوسری طرف اسے اپنی ساری ٹینشن دور ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو، وہ پہلی دفعہ تعریف کر رہا تھا۔ وہ جھینپ کر شرما سی گئی۔ بات سنیں، نیکسٹ ٹائم آپ کبھی بھی ہمارے کالج نہیں آئیں گے، کوئی اور آپ کو اس نظر سے دیکھے یہ مجھے منظور نہیں ہے، اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ کس نظر سے؟ وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ بات کے دوران مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے الگ ہی نہیں ہوئی۔ یہ آپ خود سوچ لیں، میں سونے لگی ہوں، بائے کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور کافی دیر وہ دونوں اپنی جگہ پر بیٹھے مسکراتے رہے۔ اگلے دن کافی کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں بتا سکی۔ ماہم کو اپنے پیپر کی ٹینشن تھی اور ماہر کو اسے بات بتانے کی۔ پیپر دینے کے بعد ادھر ادھر کی باتوں میں ہی ٹائم گزر گیا۔
لیکن شام کے وقت سکندر ہاؤس میں قیامت برپا ہو گئی تھی۔ ماہم اپنی جگہ بے یقینی کی کیفیت میں جمی رہی۔ شازیہ بیگم نے رو رو کر سامان سر پر اٹھا لیا۔ ارم کمرے میں بیٹھ کر آنسوؤں کا گلا گھونٹتی رہی۔ یہ سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ تم میری بہن کو نہیں چھوڑ رہے، مجھے چھوڑ رہے ہو۔ ارتضیٰ، میں نے تو تمہیں بچوں کی طرح پالا، ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دیا، تم مجھے یہ صلہ دے رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے گھرا رہی تھیں۔ جس رشتے کو میں نبھا نہیں سکتا، اسے زبردستی اپنی زندگی میں شامل بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کل بھی مجھے سب سے زیادہ عزیز تھیں اور آج بھی اور ہمیشہ رہیں گی۔ آپ کے کیے فیصلے سر آنکھوں پر، لیکن ارم کی زندگی میں اپنی وجہ سے خراب نہیں کر سکتا۔ بہن ہے وہ میری، عزت کرتا ہوں اس کی، لیکن شادی نہیں کر سکتا۔ وہ سنجیدگی سے شازیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ واہ ارتضیٰ واہ، آج تمہیں یاد آیا کہ وہ تمہاری بہن ہے؟ وہ استہزائیہ لہجے میں بولی تو وہ فوراً پہلو بدل کر بولا، بھابھی میں نے آج سے 4 سال پہلے بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ وہ میری بہن ہے، اور آپ کیوں اسے جان بوجھ کر میرے ساتھ باندھ رہی ہیں، جبکہ بتا چکا ہوں کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں۔ اور پھر ایک نظر ماہم پر بھی ڈالی۔ باقی سب بھی کبھی ارتضیٰ کو اور کبھی شازیہ بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ سمیر نے شہیر کے کان میں کہا، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تم ماما کو اونٹ کہہ رہے ہو یا چچا کو؟ شہیر معصومیت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا تو سمیر دانت پیس کر بولا، اونٹ کا تو پتہ نہیں، البتہ تم ضرور گدھے ہو۔ وہ دونوں ہی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ بچپن کا دور بھی کتنا سہانا ہے، ہر غم سے آزاد۔ شازیہ بیگم اٹھیں اور سکندر صاحب کے پاؤں کے قریب جا کر بیٹھ گئیں۔ ابا جی، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، جب سے بیاہ کر آئی ہوں کبھی اف تک نہیں کی۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد میرا جینا مرنا اسی گھر سے جڑ گیا، لیکن اب اور نہیں۔ ٹھیک ہے، ارتضیٰ نے ارم سے شادی نہیں کرنی تو نہ کرے، لیکن یہ ماہم کی دوست سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو آپ سب میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ان کی بات سن کر سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ ارتضیٰ مارے تحیر کے تڑپ اٹھا، بھابھی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس گھر میں تمہاری خواہش رہ سکتی ہے یا میں؟ وہ بے رحمی سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ارتضیٰ کی تو سانس ہی چھین لی گئی تھی۔ اس کی خواہش کا وہ انا کا مسئلہ بنا لیا گیا تھا۔ بے یقینی کے عالم میں وہ کئی لمحے باپ اور بھائی کو دیکھتا رہا۔ وہاں تو کسی کے پاس بولنے کی ہمت نہیں تھی، اسے تسلی کیا دیتے۔ ماہم اٹھی، پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ وہ رات سکندر ہاؤس والوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ ماہم بے یقینی سے ماہر کا نمبر دیکھ رہی تھی۔ کیا میری دوست میں کہیں کمی رہ گئی تھی جو تم مجھ پر بھروسہ نہ کر سکی؟ آہ ماہر آہ! ارم اپنے بستر پر لیٹی سسک رہی تھی۔ اس کا تکیہ اس کے غموں کا رازدار تھا۔ میں نے تو کچی عمر کے خواب نہیں دیکھے تھے جو پورے نہ ہو سکے۔ اتنے سال ارتضیٰ کے علاوہ کسی اور کا نہیں سوچا، جس کو سوچا وہ اپنا ہی نہ ہو سکا۔ کیا کمی ہے مجھ میں اس کی عام عمر ہوں، شکل بھی اچھی ہے، پھر بھی اسے اپنے سے چھوٹی لڑکی پسند آئی۔ وہ بے دردی سے بہتے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ تم میرے نہیں ہو سکے تو اللہ کرے تمہیں وہ بھی نہ ملے۔ دعائیں تو قبول نہیں ہوئیں، چلو بد دعا ہی سہی۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ جسے دعائیں مانگنے والے کو بھی پلٹ کر صلہ دیتی ہیں، ویسے ہی بد دعائیں بھی صلہ دیتی ہیں۔ دوسروں کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن ہمارا اپنا کچھ نہیں رہتا، سب کچھ ہماری اپنی ہی بد دعاؤں کی نظر ہو جاتا ہے۔ ارتضیٰ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا 2-3 دفعہ ایکسیڈنٹ سے بچا تھا۔ تھک ہار کر اس نے گاڑی سائڈ پر لگائی اور سگریٹ سلگا لیا۔ دماغ کچھ بھی فیصلہ کرنے لگتا تو وہ معصوم آنکھیں دیوار بن کر سامنے آ جاتی، جنہیں اس نے خود خواب دکھائے تھے۔ اب کیا وہ اسے بھی اس راستے پر لا کر تنہا چھوڑ دے؟ سوچوں سے تنگ آ کر اس نے اپنا سر زور سے اسٹیئرنگ پر پٹکا۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت چھین رہی ہیں، میں نے ایسا کب چاہا تھا۔ کافی دیر وہاں بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ بھابھی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، دل نے فوراً کہا، اور ماہر کو وہ بے بس سا ہونے لگا۔ مجھے معاف کر دینا۔ آنکھ آنسو نہیں بہا رہی تھی، لیکن دل دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ ماہر صبح روٹین کے مطابق اٹھی، کالج کے لیے تیار ہوئی، پھر ایک نظر بک پر ڈالی اور ماہم کو ریڈی ہو جاؤ کا میسج سینڈ کیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ ماہم کے گھر کے سامنے تھی۔ 5 منٹ انتظار کے بعد بھی جب وہ باہر نہیں آئی تو ماہر نے باہر نکل کر دروازے پر بیل دی۔ شازیہ بیگم تو صبح سے ہی تیار بیٹھی تھی اس کی کلاس لینے کو۔ وہ تیز قدموں سے باہر آئیں، دروازہ کھولتے ہی شروع ہو گئیں۔ آج کے بعد دوبارہ کبھی یہاں مت آنا، ہم تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ تیز دھاڑ میں بولی تو ماہر ڈر کے پیچھے کی طرف ہوئی۔ بے یقینی کے عالم میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ تم تو آستین کا وہ سانپ نکلی جسے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا ہے، اور تم نے ہمیں ہی ڈس لیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی اپنی دوست کے چاچے سے عشق لڑاتے ہوئے؟ ارے مردوں کو تو محبتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، تم اپنی عمر تو پہلے دیکھ لیتی۔ وہ الفاظ نہیں تھے، بارود کے گولے تھے جو ایک ساتھ ہی پھٹ رہے تھے،
اور وہ ان کی زد میں بری طرح آ چکی تھی۔ اس نے شدت سے دعا مانگی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے، لیکن نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، بس اس کے پاس بولنے کی اور چلنے کی طاقت نہ رہی۔ ارتضیٰ کی آنکھ شور کی آواز پر کھلی تو ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے کی گلاس ونڈو سے نیچے کی طرف جھانکا۔ وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ریت کی طرح پھسل رہی تھی اور وہ پتھر بنا کھڑا رہ گیا۔ ہمت نہیں کر سکا تھا اس کے سامنے جانے کی۔ وہ مرے قدموں کو گھسیٹتی گاڑی کے قریب پہنچی تو شازیہ بیگم پیچھے سے پھر برائیں، میری بیٹی کے سائے سے بھی دور رہنا، ان پیپرز کے بعد ہم خود اسے کسی اور کالج میں داخل کروا دیں گے جہاں تم نہ ہو۔ اور پھر اس کے منہ پر دروازہ پٹک دیا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر تکلیف اور سکتے کی عالم میں کھڑی رہی۔ کسی احساس کے تحت اس نے دوسری منزل کی طرف دیکھا تھا۔ ارتضیٰ فوراً پیچھے ہوا۔ مہیر ارتضیٰ کو تو نہیں دیکھ سکی، لیکن پردہ ہلتا ہوا محسوس کر گئی تھی، یعنی وہ بھی تماشائیوں میں سے تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا چیخے چلائے، لیکن ابھی تو شروعات تھی، رونے کا وقت تو باقی تھا۔ ارتضیٰ دندناتے ہوئے غصے سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا۔ اشفاق اور سکندر بھی افسردہ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ارم برتن سمیٹ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے انہیں برتنوں میں سے ایک گلاس اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ ایک چھوٹے سے دھماکے کی آواز سے وہ چھن سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ارم ڈر کے مارے بے ساختہ پیچھے ہوئی۔ شازیہ بیگم بھی سہم سی گئیں۔ ارتضیٰ کا غصہ بہت تیز تھا، سب ہی ڈرتے تھے، لیکن جب سے وہ پولیس کے شعبے میں گیا تھا تو اس کا غصہ بھی کم ہو گیا، اور آج اتنے سالوں بعد وہی پرانے والے ارتضیٰ کی جھلک نظر آئی۔ کان کھول کر بات سن لیں، اگر اگلی دفعہ کوئی مہیر کے قریب بھی گیا یا اسے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا آپ سب سے کیا رشتہ ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی دھمکیوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ گیا ہوں، بلکہ میں خود نہیں چاہتا کہ وہ اس گھر میں آئے جہاں لوگ رشتوں میں محبت سے زیادہ دل میں انا اور بغض رکھتے ہیں، جہاں محبت کا بھی حساب رکھا جاتا ہے، اور آپ سب میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اسے کچھ کہے۔ اگر میں نے دوبارہ دیکھا آپ سب کو ایسا کرتے ہوئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جاتے ہوئے پوری برتنوں کی ٹوکری کو الٹ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر برتنوں کی کھنک کانوں میں گونجتی رہی۔ آپ نے دیکھا اسے کیسے سب کے سامنے دھمکی دے کر گیا ہے؟ شازیہ بیگم نے سہمے ہوئے لہجے میں اشفاق سے کہا، تو اشفاق صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے، بیگم تم نے خود شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالا ہے، بلکہ سوئے ہوئے شیر کو ہی جگا دیا ہے، اب خود بھگتو۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔